بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف کے مخارج۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ حلقی مخرج یہ 6 حروف ہیں۔ حمزہ، ہا، یہ حروف کے القابات میں سے حروف حلقیہ ہیں۔ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، حا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ لسانی مخارج یعنی زبان سے ادا ہونے والے مخارج: قاف، کاف، جیم، شین، یا، ضاد، لام، نون، را، طا، دال، تا، ظا، ذال، ثا، صاد، ظا، سین۔ قاف حروف لہویہ ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جیم، شین، یا حروف شجریہ ہیں، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ ضاد حرف حافیہ ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ لام حروف طرفیہ ہے، زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ طا، دال، تا حروف نطقیہ ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ وا، ذال، ثا حروف لثویہ ہے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ صاد، ظا، سین حروف صفیریہ ہے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ شفوی مخارج: فا حروف شفویہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با، میم، واو با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ جوفی مخرج: حروف مدہ الف، واو، یا جوف دہن یعنی منہ کا خلا، خیشوم ناک کا باسا، یہ غنہ کا مخرج ہے۔ آج ہم نے حروف کے مخارج سیکھیں کہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، اور ہم آگے حروف تہجی سیکھیں گے۔